اب اللہ نے حضور پاک محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ اعلان کر دیں کہ جو میں لایا ہوں اللہ کی طرف سے وحی اور کتاب اور قرآن، اس میں کوئی شبہ نہیں، کوئی شک نہیں، یہ حق ہے، یہ صدق ہے، یہ عدل ہے۔ اب جو چاہے تم میں سے ایمان لائے، جو نہ چاہے کفر کرے، اللہ کو تو کوئی ضرورت نہیں۔ اگر ساری دنیا مومن بن جائے اللہ کو نفع کوئی نہیں، اور سارے کافر ہو جائیں تو اللہ کو نقصان کوئی نہیں۔ اللہ نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے پیغمبر بھیجے، کتابیں اتاری، معجزات دیے، دلائل دیے، اس کے بعد بھی اگر کوئی نہ مانے وَإِنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، پھر آگے ان کے لیے تحدید ہے کہ اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ، ہم نے کافروں کے لیے جہنم تیار کر رکھی۔ اسی سے یاد رکھیں کہ یہ مسئلہ بھی ثابت ہو گیا کہ جنت بھی موجود ہے اور جہنم بھی موجود ہے، مخلوق ہے۔ بعض فرق جو ہیں معتزلہ جیسے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، نہ جنت ہے نہ جہنم ہے، اللہ پیدا کریں گے لیکن قیامت میں، اب جب ضرورت ہی نہیں، اس میں کوئی رہتا ہی نہیں تو کیا ضرورت ہے۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ جنت جہنم تو ہے لیکن ابھی پیدا نہیں ہوگی۔ اور بعض ملحدین ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ نہ جہنم ہے نہ جنت ہے، یہ محض ایک ڈراوے کے لیے بات ہے کہ کسی کو خوش کرنا ہو تو جنت کی باتیں سنا دی اور ڈرانا ہو تو جہنم کے قصے سنا دی، حقیقت کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ سارے باطل فرقے جو ہیں وہ جھوٹے ہیں۔ اصل بات یہی ہے کہ جنت بھی مخلوق ہو چکی ہے اور جہنم بھی مخلوق ہو چکی ہے۔ اللہ نے کئی مقام پہ فرمایا اعدت للکافرین انا اعتدنا للظالمین، جنت کے لیے وازلفت الجنت للمتقین۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، اور سب سے بڑی دلیل اس بات کی اللہ کا قرآن ہے، اور اللہ کے قرآن کے بعد خود حضور پاک نے جنت دیکھی ہے تو بات ہی ختم ہو گئی۔ جب حضور معراج میں تشریف لے گئے تو آپ کے لیے جنت کے دروازے کھولے گئے، آپ جنت میں داخل ہوئے۔ اسی لیے آپ نے واپسی پر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور فرمایا کہ بلال، تم کون سا ایسا عمل کرتے ہو جو اللہ کو اتنا پسند ہے کہ میں جب آسمانوں میں گیا اور جنت میں گیا، سمعت خشخشۃ قد، تمہارے چلنے کی آواز آ رہی تھی، تم وہاں آ رہے تھے، پھر رہے تھے جنت میں، کون سا ایسا عمل ہے؟ خود نے کہا حضور میرا اور تو کوئی عمل نہیں، البتہ اتنا ہے کہ ایک تو میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہ باوضو رہوں، الا جب نیند ہے تو نیند ہے، اور دوسرا میں یہ کرتا ہوں کہ وضو کرنے کے بعد 2 رکعت تحیۃ الوضو کی نیت سے پڑھتا ہوں۔ حضور نے فرمایا اچھا، اسی کو لازم پکڑنا، اسی سے تمہیں ملا ہے جو ملا ہے یہ مقام۔ تو حضور پاک نے جنت دیکھی اور حضرت بلال کو بھی دیکھا، بلکہ بعض جو صوفیاء ہیں نا، جو حقیقی صوفی ہیں، جھوٹے صوفی موت اللہ بچائے، وہ بڑی عجیب عجیب باتیں بھی کہہ جاتے ہیں، اپنے عشق کی بات ہوتی ہے نا۔ تو انہوں سے کسی نے پوچھا کہ حضرت جنت میں سب سے پہلے کون جائے گا؟ ان کا بلال جائے گا۔ تو وہ بندہ بڑا حیران ہو گیا کہ اتنا بڑا بزرگ ہے، اتنا بڑا اولیاء اللہ میں سے، انہوں نے کہا حضرت کیا کہہ رہے ہیں سب سے پہلے جنت میں؟ تو حضور نے فرمایا میں جاؤں گا، انا اول من نقر باب الجنتی، یہ تو صحیح حدیث ہے۔ حضور نے فرمایا کہ سب سے پہلے میری روضہ مبارک کھلے گا اور سب سے پہلے جنت کا دروازہ میں کھولوں گا۔ تو آپ فرما رہے ہیں بلال پہلے جائے، فرمایا میرے بھائی تم نے بات ہی نہیں سمجھی، سردار اگر گھوڑی پہ سوار ہو تو غلام تو آگے ہوتا ہے، تو بلال چونکہ غلام ہے تو وہ پہلے آگے داخل ہوگا۔ یہ معنی تھوڑا ہے کہ بلال کا مرتبہ حضور سے اونچا ہو گیا، غلام ہمیشہ آگے ہوتے ہیں، بلکہ بعض غلام تو آگے گھوڑیوں کے آگے بھاگتے رہتے ہیں بیچارے۔ تو اس لیے میں نے کہا تم نے میری بات کو سمجھا ہی نہیں۔ تو اللہ والوں کی باتیں بھی اللہ والے ہی سمجھتے ہیں، ہم جیسے لوگ کیا سمجھیں گے۔ تو بہرحال حضور پاک جنت میں گئے،
اور ایک صحیح حدیث مبارک میں یہ بھی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ میں نے جنت میں ایک محل دیکھا جو سفید موتیوں سے بنایا گیا، تو میں اس محل کو دیکھ کے حیران ہو گیا، تو میں نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ لمن ھذا، یہ گھر کس کے لیے؟ تو جبریل علیہ السلام نے کہا کہ ایک رجل من قریش، ایک قریش کا آدمی ہے، اس کا ہے یہ، یعنی اس نے بھی شوق بڑھانے کے لیے بات کو ذرا تفصیل کر دی۔ تو حضور نے فرمایا اللہ کے بندے انا قرشی، میں بھی تو قریشی ہوں۔ اور نے کہا حضور آپ کا تو خیر مقام ہی بلند ہے، یہ تو آپ کے غلام عمر کا گھر ہے رضی اللہ عنہ وارضاہ۔ حضور نے فرمایا کہ میرا دل کیا کہ میں عمر کے گھر میں جاؤں، لیکن میں نے دیکھا کہ محل کے دروازے پر جو سیڑھیاں بنی ہوئی ہیں پانی کی طرف، نیچے نہر بہہ رہی ہے، تو اس پہ کچھ عورتیں بیٹھی وضو کر رہی ہیں۔ تو مجھے عمر کی غیرت یاد آ گئی کہ عمر کو یہ بات ناگوار گزرے گی کہ میں اس کے گھر میں کیسے گیا۔ تو حضور نے واپسی پہ حضرت عمر کو بتایا، حضرت عمر رو پڑے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ علیہ کا اغار، مجھے آپ پر بھی غیرت آتی، اگر آپ چلے جاتے تو میں کتنا بڑا خوش نصیب ہوتا کہ جنت کے گھر میں پہلا قدم میرے گھر میں حضور نے رکھا ہے۔ اب جب حضور نے گھر دیکھا، حضرت عمر کا گھر دیکھا، حضرت بلال کو دیکھا، جنت کے نعیم دیکھے، حور و غلمان دیکھے، جنت کے فواکہ دیکھے، اشجار دیکھے، انہار دیکھے، تو پھر اس میں اگر کوئی شک کرے وہ تو کافر ہے۔ اس لیے یاد رکھیں کہ الجنت والنار مخلوقتان، اللہ نے یہ دونوں چیزیں پیدا کر دی ہیں، لیکن ان میں داخلہ جو ہے وہ قیامت میں ہوگا، ابھی نہیں ہوگا۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ جنت میں چلا، معنی یہ ہوتا ہے کہ جنت کی نعمتیں اس کو قبر میں بھی ملنی شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ اللہ کا ایک نظام ہے کہ جب مومن مرد یا مومن عورت فوت ہوتے ہیں تو اللہ ان کی قبر میں وسعت بھی پیدا فرما دیتے ہیں، اور جنت کی طرف کھڑکی بھی کھل جاتی ہے، اور جنت کی نعمتیں اور ہوائیں بھی ان کو پہنچنی شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ یہ تحذیر و تخویف ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان نہیں لے آئے۔ اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهَا سُرَادِقُهَا، سُرَادِقُهَا کا معنی ہوتا ہے سور، یعنی جیسے چار دیواری بناتے ہیں نا آپ ارد گرد، تو اس طرح جہنم کے ارد گرد بھی ہم نے سور بھی بنا دیا ہے، کوئی نکل نہیں سکے اس سے۔ قال الامام احمد حدثنا موسیٰ قال حدثنا ابن حیۃ قال حدثنا دراج بن حیثم النبی سید خدری رضی اللہ رسول اللہ عنہ قال سرادق النار اربعۃ جدر، کہ سرادق جو ہیں جہنم کے چار دیواریں ہیں، کثافت کل دار مسافت 40 سنہ، اور وہ ایک دیوار اتنی موٹی ہے کہ اس پر 40 سال تک آدمی چل سکتا ہے۔ وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ فِي صِفَةِ النَّارِ وَابْنُ جَرِيرٍ فِي تَفْسِيرِهِ مِنْ حَدِيثِ الدَّرَّاجِ بِهِ سَمَعَ بِهِ وَقَالَ ابن جُرَيْجٍ قَالَ ابن عباس رَأَىٰ بِمِثْلِ قَالَ حَائِطٌ مِّن نَّارٍ، یعنی اس کی آگ کی ایک چوکور بنا دی جائے گی، کوئی نکل نہ سکے۔ قال ابن جرير حدثني الحسين بن النصر وعباد محمد قال حدثنا ابو عاصم الله بن محمد بن وحي ابن يعلان صفوان بن يعلان يعلى بن أمية قال قال رسول الله البحر هو جہنم۔ اس حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ سمندر جو ہے یہ جہنم ہے، یعنی اس کے نیچے جہنم ہے۔ قال وقيل له كيف ذلك وتلا هذه الآية وقرأ هذه الآية نارا احاط بهم سرادقها ثم قال لا ادخلها ابدا او ما دمت حيا لا تصيبني منها قطرة۔ انہوں نے کہا اس سے مراد جہنم کے سمندر ہے، اور کہا خدا قسم میں کبھی سمندر میں سفر نہیں کروں گا، اور نہ میں چاہوں گا کہ سمندر کے پانی کا کوئی قطرہ میرے اوپر آئے، تو جہنم ہے۔ وَقَوْلُهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ، اب ہاں ایک بات سمجھ لیں کہ یہ جو سمندر ہے یعنی اس کے نیچے جہنم ہے۔
اور وہ جہنم جو ہے اس کو اللہ نے غلاف حجری یعنی ایک دیوار پتھر کے سے بند کر رکھا. جب قیامت قائم ہوگی تو یہ دیواریں بھی پھٹ جائیں گی اور چاند سورج بھی سمندر میں گر جائیں گے. وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، یہ آگ سے بھڑک اٹھے، کیونکہ نیچے تو آگ پہلے موجود تھی، اس کا پردہ ہٹ گیا، اوپر سے یہ آگ کے گولے بھی ڈال دیے گئے، اس لیے پھر آگ جو ہے وہ بھڑک اٹھے گی. تو سمندر کا سفر جو ہے شریعت میں منع ہے، الا لغازن، کوئی جہاد کے لیے جائے یا تعلیم کے لیے جائے یا تجارت کے لیے جائے یا حج اور عمرے کے لیے جائے، ورنہ سمندر کا سفر نہ کرے. وَقَوْلُهُ تَعَالَى وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ. جب فریاد کریں گے، پانی مانگیں گے، تو ان کو ایسا پانی پلایا جائے گا جیسے تیل کی تلچھٹ ہوتی ہے، اور وہ اتنی گرم ہوگا کہ جب منہ کے قریب کریں گے نا منہ جل جائے گا. قال ابن عباس مول کہتے ہیں وہ یعنی ایسا پانی جو جیسے کہ تیل کی تلچھاہٹ ہوتی ہے. وقال مجھے وقت دم والقحی، ایسے ہوگا کہ جیسے خون اور پیپ ہوتی ہے. وقال کہ وہ شیء الذی انتہا لہ، یعنی بہرحال وہ ایسی چیز ہوگی کہ جس کی گرمی انتہا پہ پہنچی ہوگی. وقال وکل شیء عذیب، ہر وہ چیز جو پگھلنے والی ہے. وقال قتادہ ذهب مسعود شيء من الذهب في حدود فلما انما واثبت هذا اشبه شيء بالمهل. حضرت ابن مسعود پاک نے سونے کو یعنی ایک چھوٹی سی نالی کے اندر اس کو رکھا اور گلایا، جب وہ گل گیا تو اس کی جو رنگ ہے فرمایا یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ مہر کے مشابہ ہے. وقال ذاک ماء جہنم اسود، جہنم کا پانی بھی سیاہ ہوگا. وہ سودا واہلها سود، اور یہ جہنم کی آگ بھی سیاہ ہوگی اور اس میں جلنے والے بھی سیاہ ہوں گے ان کے چہرے کفر کی وجہ سے. وَهَذِهِ الْأَفْعَالُ سَيْرٌ مِنْ آيٍ فِي الْآخِرَةِ وَإِنَّ الْبُحْرَ يَجْمُعُ هَذِهِ الْأَوْصَافَ الَّتِي كُلُّهَا فَهُوَ أَسْوَدٌ مُنْتِنٌ غَلِيظٌ حَارٌ. اب مفسر فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی تعارض نہیں ہے، کیونکہ اصول یہی ہے کہ محل جو ہے اس میں ساری صفتیں ہیں، وہ سیاہ بھی ہے، بدبودار بھی ہے، گاڑھا بھی ہے، گرم بھی ہے. ولہذا قال يشرب الوجوه من حريق إذا أراد الكافر أن يشربه وقلبه الوجه شواه حتى تسقط جلدة وجهه فيه. جب کافر پینے کا ارادہ کریں گے تو جلا دے گا حتیٰ کہ چمڑا جو ہے وہ گر جائے گا اس کے اندر. كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد بإسناده المتقدم في صراط النبي سيدنا الخدري رضي الله عنه عن رسول الله أنه قال ماء كالمهل. قال قاكر زيد بذا قلبه إليه سقطت فروزه فيه. وهكذا رواه الترمذي في صفة النار من جامع حديث رشدين بن سعد عمرو بن الحارث عن الدراج. ثم قال لا نعرف في الله حديث رشدين وقد تكلم فيه من كبر حفظه. هكذا قال وقد رواه الإمام أحمد كما تقدم أن حسن الأشيبي عن ابن هيئة عن الدراج الله أعلم. وقال عبد الله المبارك وكيل من الصالح عن عبد الله بن عن نبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويسقى من ماء صديد يتجرعه. قال يقرب إليه فتكره، اس کے قریب جب وہ پانی لائیں گے تو وہ بڑا اس کو برداشت نہیں کرے، لیکن جب اور قریب ہوگا تو اس کا چہرہ جل جائے گا اور اس کے چہرے کی چمڑا جو ہے وہ بھی اتر جائے گا. فَإِذَا شَرِبَهُ قَطَّعَ أَمْعَاءَهُ، اور جب وہ پیے گا تو اس کی اندر کی آنتیں جو ہیں وہ بھی کٹ جائیں گی. يَقُولُ الَّذِينَ يَسْتَغِيثُونَ يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ، کیا برا پینے کا پانی ہے. وقال سید البیضاء جعلنا استغاثوا فاغیثوا بشجرۃ زقوم، جب جہنم والے کہیں گے کہ بھوک لگی ہے تو ان کو زقوم کا درخت جو ہے وہ کھلایا جائے گا. فیاکلون منھا فاختلفت وجوہہم، ان کے چہرے کے چمڑے جو ہیں وہ بھی اتر جائیں گے. فلما مذهبهم يعرفهم قال وجلود وجوههم فيها
جاننے والا اس کو دیکھ کے پہچان لے گا۔ ثم یصب علیہ العطش، پھر ان کو پیاس لگے گی، ویستغیثون، پھر فریاد کریں گے، فیغاثون بماء کالمہل یغلی کالانتہا لو اذا ادلوه نفوا اشتوى من حریر وجوہ ذکر سقط الجلود، ولہذا قال بعد وصیہ اشرب بهذه الصفات الذمیمۃ الکبیۃ بئس الشراب، یہ کتنا برا پانی ہے۔ کما قال فی الآیت وسقوا ماء حمیما فقطع ماءہم، ایسا گرم کھولتا ہوا پانی جہنمیوں کو پلائیں گے کہ ان کی آنتیں کٹ جائیں گی۔ وقالت تسقى من عین آنیۃ، ایک ایسے چشمے کا پانی جو سخت گرم ہوگا۔ کما قالت یطوفون بینہا وبین حمیم آن، ابھی اس کے درمیان کبھی ادھر کبھی ادھر۔ وساعت مرتفقہ، وساعت النار منزلا ومکین، کتنی بری جگہ ہے ٹھہرنے کی۔ ومجتمعا وموضعا للارتفاع، کما قال فی الآیت الاخری انہا ساعت مستقرا ومقاما۔